بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے کہ حقیق حیا دراصل کس چیز کا نام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ سے پوری طرح شرماؤ۔ تو ہم نے کہا اے اللہ کے نبی، خدا کا شکر ہے کہ ہم اللہ سے شرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے شرمانے کا اتنا ہی مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پوری طرح شرمانے کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنے سر اور سر میں آنے والے خیالات کی نگرانی کرتا رہے۔ یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے، خاص طور سے جو نئی نسل ہے، لڑکے ہیں لڑکیاں، ان کو مخاطب کر کے کہوں گی کہ اگر تو آپ اپنا وقت جو ہے نا ڈرامے دیکھنے میں، موویز دیکھنے میں یا ارریلیونٹ قسم کی کلپس دیکھنے میں اپنا وقت گزاریں گے یا گزاریں گی، تو یقیناً آپ کے دماغ کے اندر جو خیالات ہیں نا پھر وہ انہی کے بارے میں آتے رہیں گے۔ پھر آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ آپ اٹھیں اور نماز پڑھیں، یا آپ کا دل چاہے کہ آپ اٹھیں اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ آج کل ہم میں سے اکثریت کا آپ دیکھیں نا یہی تو حال اس لیے ہے نا کہ اتنا زیادہ شیطان ہمارے چاروں طرف سے ہمارے پر فتنوں کی یلغار ہے اس موبائل کی وجہ سے کہ ہمارے دماغ کے اندر وہ آنے ہی نہیں دیتا اس بات کا خیال شیطان کہ ہم جو ہے نماز دل لگا کے پڑھ لیں یا قرآن کھول کے ہمارا دل لگے، بس دل نہیں لگتا ہے نا۔ اسی حدیث میں اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اور پیٹ کے اندر جانے والی غذا کی دیکھ بھال کرتا رہے اور موت کو یاد رکھے، یعنی یہ کہ حرام سے اوائڈ کرے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جو شخص آخرت کا طالب ہوتا ہے وہ دنیا کی زینت و آرائش کو ترک کر دیتا ہے، یعنی ہر وقت دنیا کی زینت و آرائش میں نہیں لگا رہتا ہے، یعنی اس کو اس بات کی زیادہ فکر ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ ٹائم نکالوں نا۔ یہ 24 گھنٹے جو ہم سارے گزارتے ہیں نا پورا دن کر دیکھا کریں ہم ان 24 گھنٹوں میں ہم کیا کیا ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، پر جو شخص یہ سب کرتا ہے وہی در حقیقت اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ٹھیک شرماتا ہے۔ پھر ایک اور آپ حدیث دیکھیں کہ عقل مند کون ہے، تو یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہوشیار در حقیقت وہ ہے جس نے اپنے نفس کو قابو میں کیا، یعنی انٹیلیجنٹ بندہ وہ ہوگا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کو سنوارنے میں لگ گیا، اور بیوقوف وہ ہے جس نے اپنے آپ کو نفس کی ناجائز خواہشوں کے پیچھے لگایا اور اللہ پر غلط توقع باندھی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ تھوڑی سی اگر آج کل دیکھیں یہ ہمارے بچے جو آج کل اینٹی ٹیسٹ کے اس میں لگے ہوئے ہیں انتظار میں اور جگہ جگہ ٹیسٹ دے رہے ہیں، اب انہیں پتہ ہے نا کہ وہ ہم ٹیسٹ ہو کے اگر ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا تو بس ہم تو پھر بہت بڑے ڈاکٹر ہی بن جائیں گے، تو بیچارے اس میں ظاہر ہے اپنا پورا ٹائم لگا رہے ہیں پڑھنے میں سب کرنے میں، تو عقل مندی دکھا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جو شخص دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آخرت کی تیاری کر رہا ہوتا ہے تو وہی عقل مند اور انٹیلیجنٹ شخص ہوگا نا، اور جو نہیں کر رہا جس نے اپنے آپ کو بس اسی میں الجھا کے رکھا ہوا ہے دنیا کے گھن چکروں کے اندر، تو وہ تو پھر ظاہر ہے کہ جو ہوگا تو وہ پھر ہم دیکھ ہی سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔